بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور زمانہ کو پیدا کرنے کے بعد سال کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا اور مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، جس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا۔ ماہ رجب المرجب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا۔ معراج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بمثال معجزہ ہے اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد اور نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر قیام فرما تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ براق لے کر حاضر خدمت ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سفر معراج شروع ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی اور اولو العزم رسولوں نے آپ کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرمائی۔ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک تشریف لے گئے، جنت کے سیر اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، شاید اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ یہ سفر معراج ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہوا اور اسی شب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ میرے دوستو، نوافل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔
لہٰذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کی کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر مکمل تشہد، درود ابراہیم اور دعا پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار 100 بار کرے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور 27 رجب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی میرے دوستو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔